وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب سے پوچھیں گے، کرسب ہمیں یہ بتائیں، جو عموماً لوگوں کو خواب آتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، تو یہ حقیقت کے اندر کس کو خواب اپنی جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ محمد اویس صاحب، آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ عموماً لوگوں کو خواب آتے ہیں تو خواب کس بندے کو بیان کرنا چاہیے؟ جی خواب جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اور ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسے ویسے ہی نہیں بیان کر دینا چاہیے، عموماً بلکہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ڈسکس کر لیتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ رات خواب آئی، صبح اٹھ کے گھر میں بتا دیتا ہے، مما کو بتا دیتا ہے، پپا کو بتا، یا گھر کے اندر کسی دوست سے شیئر کر دیتا ہے، یا باہر کسی آدمی سے بتا دیتا ہے اس کو، تو یہ نہیں بتانی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے ترمذی میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی خواب بتانی ہو نا تو اپنے کسی خاص دوست کو، جس پر اعتماد ہوتا ہے انسان کو، اس کو بتانی چاہیے۔ اور دوستی کا بھی معیار ہوتا ہے، دوستی لگانی کیسے چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی سے دوستی لگانی چاہیے، با اخلاق شخص سے دوستی لگانی چاہیے، کیونکہ وہ انسان کو با اخلاق بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزن ترازو کے اندر جس چیز کا ہوگا روز محشر، وہ انسان کا اخلاق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر سب سے بڑے اخلاق والے بن کے آئے تھے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں آپ مجنون اور دیوانے ہیں، فرمایا آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، آپ کو ہم نے خلق عظیم کا بادشاہ بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا تھا۔ تو اخلاق والے لوگوں سے دوستی لگانی چاہیے، اور ایسے انسان کے ساتھ انسان کو اپنی خواب بتانی چاہیے، ایسے انسان کو جو با اخلاق بندہ ہو اور نیک آدمی ہو، دوست ہو۔ دوسرے الفاظ حدیث پاک کے اس طرح آتے ہیں کہ یا کسی عالم دین کو اس کو بتا دینی چاہیے اپنی خواب، وہ اس کی تعبیر بیان کرے۔ کیوں؟ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی خواب جو ہوتی ہے نا، جب آتی ہے اس کو تو ایک پرندے کے پاؤں میں ہوتی ہے، معلق ہوتی ہے وہاں، جب اس نے بیان کر دی تو وہ نکل جائے گی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ویسے ہو جائے گا۔ خواب بیان کر دی، کسی نے تعبیر دے دی، ویسے ہو جائے گا۔ اس لیے کسی خاص دوست سے جو رازدان ہو اور با اخلاق ہو۔ نمبر 2 عالم دین سے یہ خواب بیان کرنی چاہیے، ویسے کسی آدمی سے اپنی خواب کو ہم محفوظ کر کے رکھ لینا چاہیے۔ برا خواب ہے تو اعوذ باللہ پڑھو، اس خواب کو ضائع کرو اور اللہ سے پناہ مانگو اس کے شر سے، اس کی خواب کی شر سے، شیطان کی شر سے، تاکہ ویسے نہ ہو جائے جیسے اسے نظر آیا ہے۔ تو یہ انداز ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ کر صاحب نے ماشاءاللہ ہمیں بہت ہی پیاری خواب کے متعلقہ بتایا۔ تو جس بھائی کو، بہن کو، کسی کو بھی خواب آئے تو انشاءاللہ کر صاحب کا نمبر نیچے مینشن کیا ہوا ہے، تو آپ ضرور کانٹیکٹ کریں، فون کریں اور اپنی جو ڈیٹیل کے ساتھ خواب بتائیں، پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر لگے گی اور آپ کو بتائی جائے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔